اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے صحیح وظیفہ منتخب کر لیا ہے تو اس وظیفہ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وظیفہ کے دوران 10 شرائط کو ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا۔ یہ 10 شرائط آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ وظیفہ کی اہم شرائط جاننے سے پہلے اگر آپ زندگی میں کسی بھی وظیفہ میں کامیاب ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ کو زندگی بھر ہر قسم کے فوائد فراہم کرے گا، لیکن ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی کے راز نہیں جانتا۔ اگر ہر کوئی وظیفہ میں کامیابی کے راز جان لیتا تو آج دنیا کا ہر انسان پراسرار طاقتوں کا مالک ہوتا۔ یعنی کہ وظیفہ میں کامیابی آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صرف 1% بھی وظیفہ میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی زندگی کی تمام مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وظیفہ کے دوران ذہن میں رکھنے والی 10 اہم شرائط بیان کریں گے۔ اگر آپ ان 10 شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ آپ وظیفہ میں کامیاب نہ ہوں۔ وظیفہ کی 10 شرائط یہ ہیں۔ وظیفہ کی سب سے پہلی اور اہم شرط نماز کی پابندی ہے، اور اگر وظیفہ کے دوران آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کو وظیفہ کا فائدہ نہیں ملے گا، چاہے نماز کرنے کی وجہ مجبوری ہو یا آپ نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ کا وظیفہ بے فائدہ ہوگا۔ جہاں آپ نے وظیفہ شروع کیا ہو کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی بھی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ نمبر 3، ڈرامے، فلمیں اور گانے وظیفہ میں کامیابی کے امکانات کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، وظیفہ کے دوران اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس موجود رقم حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو ہی آپ اسے کھانے کی اشیاء خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، وظیفہ کے دوران کسی قسم کا پرفیوم، حرام غذا اور ایسی غذائیں جو منہ سے بدبو پیدا کریں جیسا کہ پیاز اور مولی وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ نمبر 7، خوشبو روحانیت کی غذا ہے اور وظیفہ کے دوران خوشبو کا استعمال بے حد ضروری ہے، لیکن خوشبو قدرتی ہونی چاہیے۔ لوبان، زعفران، عنبر، گلاب اور مشک کا استعمال قدیم زمانے سے وظیفہ کے دوران کیا جا رہا ہے اور ان کا ذکر واضح موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ، غیبت، گالی اور حسد کی وجہ سے وظیفہ کی برکتیں رک جاتی ہیں۔ نمبر 9، وظیفہ کے دنوں میں کم بولنے اور کم سونے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، فارغ وقت میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو وظیفہ کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ بیان کردہ شرائط پر عمل کرنے کے بعد وظیفہ میں کامیاب ہونے کے امکانات 70% تک بڑھ جاتے ہیں۔ وظیفہ کی حقیقت کو سمجھیں اور وظیفہ کے خوف سے نجات پائیں۔ وظیفہ میں کامیابی کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اپنے عقائد کو وظیفہ کے حوالے سے درست کریں۔ عام لوگ وظیفہ کا مطلب نہیں جانتے لیکن بڑے بڑے وظائف شروع کر دیتے ہیں اور وظیفہ کے بارے میں غلط خیالات کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کے دوران چڑیلیں، بھوت یا جنات ظاہر ہو کر انسان کو ڈراتے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ وظیفہ کا تجربہ نہیں رکھتے وہ اکثر چڑیلوں، جنات اور بھوتوں کو حقیقت سمجھ کر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وظیفہ کے دوران خوف، بگڑے خیالات، وسوسوں اور ہر بیکار سوچ انسان کے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیتے ہیں جو کسی انسان کی ناکامی کے وجہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا وظیفہ کے دوران خوف محسوس کرنا یا ڈراؤنا خواب دیکھنا
وظیفہ کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خیالات ہیں جو کسی کی بدقسمت زندگی کی وجہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ایسے خیالات وظیفہ کے ذریعے انسانی دماغ سے نکالے جا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فرد ایسے خوف کو حقیقت سمجھ لے تو یہ فرد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو ضرور درست کر لیں۔